إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوا مخلصين له الدين كما بداكم تعودون عزیز بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعہ آپ بھائیوں کو انشاءاللہ امید ہے کہ یاد ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اللہ سے سوال کرنا، اللہ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا، اپنی حاجات اس کے سامنے رکھنا، اس پہ بات ہوئی تھی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چھوڑ دیا ہے، جو اس بات کے انتظار میں ہے کہ میرے بندے مجھ سے مانگیں، مجھ سے سوال کریں، اور پھر میں ان کو ان کی منشا کے مطابق ان کو عطا کروں۔ اور اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے اعمال میں سے یہ سوال کرنے والا عمل، مانگنے والا عمل، دعا والا عمل اللہ کو بڑا ہی پسند ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں ہے،
مانگنے کا طریقہ سیکھنا چاہیے۔ بزرگوں آگے آ جائیں، آپ کے لیے جگہ ملے۔ میں اس لیے بھائیوں سے کہتا ہوں پہلی صفوں کو مکمل بھائی کر لیا کریں، پیچھے والے بھائیوں کے لیے تنگی ہوتی ہے۔ فدا بھائی آپ تھوڑے سے ادھر ہو جائیں، وہ نماز بھائی پڑھ رہے ہیں۔ سارے بھائی آگے آ جائیں، ویس آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بھی اپنے بندوں کو سکھایا ہے۔ اللہ سے مانگنے کے کچھ آداب ہیں، اللہ سے مانگنے کی کچھ شرائط ہیں۔ ان سب شرائط میں، آداب میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بندے کا توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ بندے کو یہ بات کنفرم، بڑے پختہ عقیدے کے ساتھ اس کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ میرا رب ہی ساری باتوں کو سننے والا ہے، میرا اللہ ہی اس لائق ہے کہ میں صرف اس ہی سے مانگوں، اور یقین کے ساتھ مانگے کہ وہ مانگے جس سے مانگا جا رہا ہے وہ عطا کرنے والا ہے اور وہ مجھے عطا کرے گا۔ یقین بھی اس پہ ہو، پختہ ارادے کے ساتھ اس سے مانگے کہ میں اللہ تجھ سے مانگتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی سے مانگتا ہی نہیں۔ یہ پہلی شرط ہے عقیدہ توحید۔ اور دوسری شرط کہ اللہ رب العالمین سے جو مانگ رہا ہے وہ اس انداز سے مانگے کہ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ کوئی شک نہ کرے کہ پتہ نہیں دے یا نہ دے، یہ نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے مانگو اس طرح کہ اللہ تمہیں دے گا، شک و شبے والی بات نہ رکھے۔ اور اس کے بعد تیسری شرط ہے کہ وہ اللہ سے اخلاص کے ساتھ مانگے، مخلص ہو کے اپنے اللہ سے مانگے، اخلاص کے ساتھ۔ کیونکہ مانگنا کیا ہے؟ عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی عبادت اخلاص کے بغیر قابل قبول ہی نہیں۔ ہر عبادت کے لیے بندے کا مخلص ہونا ضروری ہے۔ وَادْعُوا لَهُ مُخْلِصِينَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگو بھی تو اخلاص کے ساتھ مانگو۔ ہماری دعائیں ہیں چلتے چلتے، اڑتی اڑتی سی، توجہ کہیں ہے، بات کسی سے کر رہے ہیں، مانگ اللہ سے رہے ہیں۔ آپ یہ ذرا کام کسی دنیا دار کے سامنے کر کے تو دیکھیں۔ آپ کسی سے کوئی چیز مانگنے جائیں، کسی سے کوئی ادھار لینے جائیں، آپ پہلے اس کی تیاری کرتے ہیں، میں الفاظ کون سے استعمال کروں، میں اس کے سامنے جا کے اپنی مجبوری کیا رکھوں گا۔ کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہونا ہے تو کس طرح ادب اور آداب کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ساری دنیا کا سب سے عرفہ اور اللہ رب العالمین ہے، وہ اس کے سامنے کھڑے ہوتا ہے تو وہ بے توجہی کے ساتھ کھڑے ہوتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے والا جب اللہ کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ غافل بندے کی، لاپرواہ بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ بات سنتا ہی نہیں ہے، اللہ اس کی کوئی بات کو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ بندے کی توجہ کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور رہا ہے، مانگ اللہ سے رہا ہے۔ اب نماز دیکھیں، سورۃ الفاتحہ ساری کیا ہے؟ اللہ سے دعا ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بڑی تیز تیز پڑھ رہا ہے اور کر کیا رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ سے سوال کر رہا ہے، اور اس کا دماغ کہیں اور ہے، اس کی سوچ کہیں اور ہے۔ یہ شرط ہے کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، کیونکہ اللہ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ بڑا گڑ گڑا کے اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کے، اللہ رب العالمین کے سامنے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ کچھ اور آداب ہیں آج میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دعا کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔
ایک تو آداب میں سے یہ ہے کہ دعا مانگنے سے پہلے وضو کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بتایا کہ ابو عامر عبید کی وفات ہو گئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے لیے دعا کیجئے۔ فدعا بماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا۔ فتوضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا۔ پھر استقبل الکعبہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی طرف منہ کیا، اور کعبہ کی طرف منہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اغفر لعبید ابی عامر، اے اللہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ابو عامر کی بخشش فرما دے۔ دعا کے لیے یہ وضو کر لیں اور قبلہ رخ منہ کر لیں، اپنا قبلہ کی طرف منہ کر لیں، یہ بھی آداب میں سے ہے۔ اور پھر دعا مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں، اللہ رب العالمین کے تعریفی کلمات پڑھیں، لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک انک انت اللہ الصمد الذی لم یلد ولم یولد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے کلمات بتائے ہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، اللہ تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ تو سننے والا ہے، تو ہماری التجاؤں کو پورا کرنے والا ہے۔ اللہ کے تعریفی کلمات جتنے وہ پڑھ سکتا ہے بول سکتا ہے اتنے بول۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے۔ اور اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو بغیر درود کے پڑھی جاتی ہے، جو بغیر درود کے مانگی جاتی ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں وہ دعا آسمان تک پہنچتی نہیں ہے، وہ نیچے پھرتی پھرتی رہتی ہے۔ اس لیے دعا میں درود ابراہیم پڑھیں کثرت کے ساتھ۔ اور وہ ایک حدیث بھی مشہور ہے، وہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو اس میں کچھ آپ پر درود پڑھتا ہوں تو باقی دعا مانگتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود کو تھوڑا سا بڑھا لے۔ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں ایک حصہ درود کا پڑھوں گا، 3 حصے دعا۔ آپ نے فرمایا کاش کہ تو درود کو اور بڑھا لے۔ اس نے کہا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا درود پڑھوں گا، آدھی میں دعا مانگوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود کو تھوڑا اور بڑھا لے۔ اس نے کہا 3 حصے کر دیتا ہوں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تو اور اگر بڑھا دے، تو اس نے کہا پھر میں سارا درود ہی پڑھتا رہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو تیرے سارے غم ہی دور ہو جائیں گے، پھر اللہ تیرے غموں کو دور کر دے گا۔ وَيُغْفَرْ لَكَ ذَنْبُكَ، تیرے سارے گناہ اللہ معاف کر دے گا، تیری پریشانیاں اللہ دور کر دے گا، اللہ تجھے گناہوں سے صاف کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ ایک حدیث ہے، آپ کہتے ہیں کہ پھر بندہ مانگے کیا؟ اب باقی احادیث بھی ہیں، آپ اس حدیث پہ بھی کبھی عمل کر لیں، کبھی باقی احادیث پہ عمل کر لیں، اسلام پہ پابندی تھوڑی ہے۔ آپ کے پاس 5 وقت کی نمازوں کا ٹائم ہے، آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، ہاتھ اٹھا لیں اور کہیں آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درود والی حدیث پہ عمل کروں گا، آپ اس پہ عمل کریں۔ یہ بات ذہن میں رکھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو اگر یہ خوشخبری دی تھی کہ اپنی دعا میں اگر تو مجھ پہ درود ہی پڑھتا رہے تو تیرا رب تیرے غم دور کر دے گا، تیرے گناہ سارے معاف کر دے گا۔ آج میں اس دعا میں اپنے غموں کو دور کروانا چاہتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، آپ اس پہ عمل کر لیں۔ باقی دعاؤں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتائی ہیں اس کو مائنڈ میں رکھیں۔ اگلی نماز میں آپ کہیں میں آج اپنے اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے سے دعا مانگوں گا، کوئی پابندی نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے دعائیں کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ اور پھر ایک اور ادب ہے کہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ سے کوئی چیز مانگنی ہے تو اس کو 3 بار اللہ سے مانگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں اذا دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کرتے دعا ثلاثاً، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ایک چیز کو 3 بار دہراتے تھے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہم انی اسألک الجنۃ، اللہم انی اسألک الجنۃ۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز سے پناہ مانگتے تو وہ بھی 3 بار پناہ مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من النار،
اللہم انی اعوذ بک من النار، اللہم انی اعوذ بک من النار، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے جہنم کی پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے 3 بار جنت کا سوال کرتا ہے نا، تو جنت اللہ سے خود کہتی ہے اللہ یہ مجھے مانگ رہا ہے تو مجھے اس کو عطا کر دینا۔ اللہ کی جنت پھر اس کی سفارش کرتی ہے، اور جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو پھر جہنم بھی کہتی ہے اللہ اس کو بچا لے۔ ہمیں مانگنا آتا ہی نہیں، ہمیں مانگنے کی ادا بھی پتہ نہیں ہے۔ اور میرے بھائی اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگنے کے جو طریقے اور سلیقے اور ہمیں آداب بتائے ہیں، ان میں کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جن موقعوں پر دعا مانگنی چاہیے۔ آج میں ان موقعوں میں ایک بہت بڑا موقع آپ کو بتانے والا ہوں۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے ہم پہلے اپنی برادری کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے محلے والوں کے ساتھ، اپنے سیانے لوگوں کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں۔ ایسے ہی بھائی میں بیٹے اور بیٹی کا رشتہ کرنے لگا ہوں، فلاں گھر میں بتاؤ تیرا کیا ارادہ ہے، تیری کیا اس میں منشا ہے، تیرا کیا مشورہ ہے۔ میں یار ایک کاروبار کرنے لگا ہوں تو مجھے بتاؤ کہ اس کاروبار میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں، بھائی بھائی کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ مشورہ کرتا ہے، بیٹا عقل مند ہے سمجھدار ہے، باپ اپنے بیٹے سے مشورہ اور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ہر معاملے میں اپنے صحابہ سے کیا کیا کریں؟ مشورہ کیا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہا ہے، اور مشورے میں کیا ہے؟ خیر ہے، اور پھر مشورہ امانت ہے۔ یہ تو ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو ہم اپنے کسی بڑے مخلص کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، ہاں جی، تاکہ یہ بندہ مجھے مشورہ دے گا تو میرا کام ٹھیک ہو جائے گا، دکان خریدنی ہے، اپنے کاروبار کرنا ہے، کوئی بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے مشورہ کیا کرو، اور وہ دعا کون سی ہے؟ ہاں جی، دعائے استخارہ، نماز استخارہ، دعائے استخارہ۔ یہ دعائے استخارہ یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے، اللہ سے خیر طلب کرنے کی دعا۔ پریشان ہے، پتہ نہیں یہ برادری، یہ خاندان میرے لیے بہتر ہے نہیں ہے، میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، یہ کاروبار، یہ دکان، یہ بزنس، یہ میرا سفر پہ جانا اور یہ معاملہ کرنا، یہ زمین ٹھیکے پہ لینا، یہ فلاں بندے کے ساتھ معاملات کرنا، اب سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بندہ پتہ نہیں کیسا نکلتا ہے، مکان خریدنے لگا ہوں، خریدوں یا نہ خریدوں پتہ نہیں کیسا نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حال بتا کے اللہ کی قسم ہمارے مسائل حل کرتی ہیں۔ استخارہ دعا ہے، اللہ سے مشورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے استخارہ اس طرح سکھاتے تھے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن کی کوئی آیت سکھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب بھی کوئی معاملہ کرنے لگو 2 رکعت ادا کرو۔ اور آج استخارہ کے بارے میں چند باتیں میں آپ کو بتا دوں جو ہمارے ذہنوں میں اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں ہیں کہ جناب سب سے پہلے تو یہ دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آئیے استخارہ کروائیے، 2000 روپیہ فیس استخارہ کروانے کی، 1000 روپیہ فیس استخارہ کروانے کی، آئیے اپنے مسائل حل کروائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسائل اللہ سے حل کروائیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں۔ یہ مولوی کے سامنے رکھتا ہے کہ بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، کریے گا ذرا استخارہ۔ یاد رکھو کوئی کسی کا استخارہ نہیں کر سکتا، استخارہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود کرنے کا حکم دیا ہے۔ کسی صحابی سے یہ ثابت نہیں کہ کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہو کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں، جس طرح آج کہ جناب مشورہ میں نے کرنا ہے اور استخارہ کوئی اور کرے۔ سب سے پہلا اصول اس میں دعائے استخارہ کا یہ ہے کہ یہ استخارہ انسان کو اللہ کے ساتھ خود کرنا چاہیے۔ دعا چھوٹی سی دعا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت پڑھ کے یہ اللہ سے دعا کرو۔ اب یہ دعا کرنی کب ہے؟ اس کے بارے میں محدثین، محققین، مفسرین کا یہ اصول ہے کہ وہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے آخری رکعت میں، دوسری رکعت میں،
अत्ताहियत पढ़े, दुरूद पाक पढ़े, दुरूद पाक पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़े सलाम फेरने से पहले। अगर किसी को ज़ुबानी याद है, अगर ज़ुबानी याद नहीं है तो फिर कोई भी दुआ पढ़ के सलाम फेरे और वो किताब दुआ अपने हाथ में पकड़ ले और उस दुआ को पढ़े और अपने ज़हन में वो काम रखे, वो रिश्ता रखे, वो लड़की, वो लड़का, वो दुकान, वो ज़मीन, वो कारोबार, वो सफ़र, जो भी इसने रखना है वो अपने माइंड में रखे और ये दुआ पढ़े। क्या दुआ है? अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका, ऐ अल्लाह मैं तुझे तेरे इल्म का वास्ता दे के, तेरे इल्म का वसीला दे के तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे खैर तलब करता हूँ, मैं तुझसे मशवरा करता हूँ। अल्लाह से कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व अस्तक़दिरुका बिकुदरतिका, अल्लाह तेरी कुदरत के साथ मैं तुझसे खैर मांगता हूँ। व असअलुका बिफज़लिकल करीम, अल्लाह तेरे फजल करीम का वास्ता दे के मैं तुझसे सवाल करता हूँ। क्या सवाल है? अब अगली बात आप इसके तर्जुमे पे गौर करेंगे, आपको समझ आएगी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए रास्ते कितने आसान कर दिए। अल्लाहुम्मा इन्नका तालम वला आलम, ऐ अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता। या अल्लाह ये लड़की, ये लड़का, ये रिश्ता, ये घर, ये खानदान, ये घराना, ये ज़मीन, ये दुकान, ये मेरा काम, आने वाला जिसके साथ मेरा टकराव होने वाला है, ये कैसा है मुझे नहीं पता, तुझे पता है। इन्नका तालम इन्नका अंता अल्लामुल गुयूब, या अल्लाह तू ही गैब के इल्म रखने वाला है, तेरे अलावा कोई नहीं जानता कि ये माजरा मेरे लिए कैसा होगा। अल्लाह तू जानता है। इन्नका तक़दिर वला अक़दिर, तू कुदरत रखता है, मैं ताकत और कुदरत नहीं रखता, इससे बचने की ताकत नहीं रखता, मेरा नुकसान ना हो जाए कहीं। आज हम नुकसान उठा रहे हैं कि नहीं? कारोबार का पता नहीं, बंदे की पहचान नहीं, शक्ल सूरत बड़ी अच्छी थी, बात का बड़ा बातूनी था, हाँ जी, डीलिंग बहुत अच्छी थी, हैं, इंस्पायरेशन बहुत अच्छी थी, मुझे उसने इंस्पायर कर दिया, हाँ जी, मुझे उसने डील कर दिया, मुझे उसने जनाब, मुझे तो जीत लिया, उसने तो मुझे खरीद लिया। हम बड़ी बातें करते हैं और बाद में हाथ पे हाथ रख के रोते हैं, बंदा करोड़ का हाँ फ्रॉड करके निकल गया, फिर पंचायतें और परें बिठाते बैठते हैं। क्या हो भाई? क्यों? अल्लाह से मशवरा नहीं था, सुन्नत पे अमल नहीं था। अल्लाह से दुआ क्या है? अल्लाह तू जानता है मैं नहीं जानता, तू कुदरत रखता है मैं नहीं रखता। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालमु अन्ना हाज़ल अमरा खैरुल ली फी दीनी व माआशी व आकिबती अमरी फ़क़दुरहु ली व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फीही। आप अल्फाज पे गौर करें, क्या तर्जुमा है इसका? ऐ अल्लाह तू जानता है कि ये मामला अगर मेरे हक में बेहतर है, तू जानता है कि ये मेरे हक में बेहतर है, तो या अल्लाह इसको मेरे मुकद्दर में लिख दे। अल्लाह इसको मेरे मुकद्दर में लिख दे। अगर ये मेरे दुनिया के लिए, मेरी मईशत के लिए और मेरी आखिरत के लिए, और याद रखें कई कारोबार आखिरत को तबाह करने वाले भी होते हैं, बंदा उनमें पड़ जाता है और फिर कहता है क्या करें जी, बड़ी मजबूरी है, ये दूध का काम शुरू कर तो बैठे हैं लेकिन पानी ना डालें तो पूरी नहीं पड़ती, फलां कारोबार कर तो बैठे हैं लेकिन इसमें चूंके चुनाचे अगरचे मगरचे थोड़ा बहुत ना करें तो भाई फिर पूरी नहीं पड़ती। अल्लाह से मशवरा किया होता तो अल्लाह की कसम अल्लाह थोड़े में बरकतें डाल देता है। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इस दुआ के अल्फाज पे गौर करें कि अल्लाह तू जानता है कि मेरे इस मामले में, मेरे इस कारोबार में अगर खैर है मेरे लिए, मेरी दुनिया, मेरी मईशत और मेरी आखिरत में खैर है, इसको मेरे मुकद्दर में लिख दे और इसको मेरे लिए आसान बना दे, मेरे लिए इसको आसान कर दे। सुम्मा बारिक ली फीही, अल्लाह फिर इसमें मेरे लिए बरकतें रख दे। अल्लाहुम्मा इन कुंता तालम, ऐ अल्लाह तू जानता है, अन्ना हादल अमरा शर्रुल ली फी दीनी व माआशी व आकिबती अमरी, ऐ अल्लाह ये मामला अगर मेरे हक में बुरा है, मेरे नुकसान में है, मेरे दीन के नुकसान में है, मेरी मईशत, मेरे कारोबार, मेरे बिजनेस के लिए नुकसानदेह है और मेरी आखिरत की बर्बादी का सबब है, फसरिफ़नी वसरिफ़नी अन्हु, या अल्लाह ये देखने में जितना भी खूबसूरत है, ये दिखने में जितना भी अच्छा है, भला है,
اگر میرے حق میں بہتر نہیں ہے میری معیشت کے لیے، میرے کاروبار کے لیے اور میری آخرت کے لیے، اللہ اس کو مجھ سے اور مجھے اس سے دور کر دے، فقدر لی الخیرہ، اور میرے حق میں کوئی بہتر کر دے اور پھر مجھے اس پہ راضی کر کے اس میں برکتیں ڈال دے۔ آپ بتائیں مجھے، یہ استخارہ کی دعا بندہ اگر اللہ سے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اللہ پہ بھروسے کے ساتھ یہ بندہ 2 رکعت پڑھ کے اللہ کی قسم یہ دعا مانگ لینا، اللہ کبھی بھی بندے کو خراب نہیں ہونے دیتا۔ میں آپ کو اپنا ذاتی ایک تجربہ بتاتا ہوں۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، باقی بھائی بھی، حیدر بھائی بھی۔ میں نے مکان خریدنا تھا 2022 میں، پیسے بھی تھوڑے تھے۔ مکان ماشاءاللہ رانا عمر صاحب جو میرے سب سے بڑے معاون ہیں الحمدللہ، ہم میرے خیال میں مہینہ پورا پھرتے رہے۔ میں آتا اسکول سے، کالج سے، ان کو ساتھ بٹھاتا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، میرے ساتھ جاتے۔ میرے خیال میں ہم نے 30-35 مکان دیکھے ہوں۔ یقین کریں یہ مجھے مکان دکھا کے جاتے، میں گھر جا کے 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کر لیتا۔ بات نہ بنتی، بڑے تنگ آ گئے۔ ایک مکان طے ہو گیا، ہم نے اس کا ڈن کر لیا کہ فلاں جگہ پہ مکان ہے 30 لاکھ روپے میں، ڈبل سٹوری مکان، بڑے خوش جی، گیس بھی ہے، بجلی بھی، سارا کچھ طے ہو گیا۔ لو جی، اب رات اگلے دن ہم نے ان کو پیسے دینے تھے، میں نے استخارہ کیا، بلکہ میرا ایک دوست ہے، میں نے کہا خدا دا نہیں استخارہ نہ کری، تیرے کو مکان لے نہیں پہ جاندہ یار، استخارہ مکان سیٹ تے کر۔ میں کہا اس میں بڑی خیر ہے۔ لو جی، وہ رات کو اس بچے کا فون آیا، اس نے کہا سر جی آپ سے بات کرنی ہے۔ کہا جی مکان ہے نا، مکان میرا ہے، وہ میرا اسٹوڈنٹ تھا، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ مکان آپ کو دینے والا نہیں ہے، اس میں بڑی خرابیاں ہیں، مجھے ساری زندگی شرمندگی رہے گی۔ معاملات اور تھے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں سے بچانا تھا، بچا لیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں لیتے، وہ واپسی ہو گئی۔ میں نے کہا جی عامر بھائی، اب عامر بھائی کہتے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور میں نے مکان دیکھا، یہ اس کی قیمت میرے خیال میں 50 لاکھ مانگتے تھے۔ واللہ میں نے استخارہ کیا اور اللہ سے رو کے کہا یا اللہ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، یا اللہ کو رہنے کے لیے مکان چاہیے، ہمیں دے دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واللہ وہ الحمدللہ وہ 40 لاکھ روپے میں انہوں نے وہ طے کروایا۔ اور ہوا کیا کہ 29 لاکھ روپے ہمارے پاس تھا، کوئی بھائیوں سے گزارش کی، کوئی لاکھ روپے پکڑا، 30 لاکھ روپے ہم نے ان کو دیا۔ سال کا بھائی جان نے ٹائم لے دیا اور انہوں نے مجھے تنگ نہیں کیا، میں نے ان کو تنگ نہیں کیا۔ آج پیسے بھی اتر گئے اور بڑا اللہ نے بہترین مکان بھی دے دیا۔ ساری بات اللہ رب العالمین پہ توکل اور استخارے کی ہے۔ یہ اس کی اتنی اہمیت ہے میرے بھائی، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آج سے تہیہ کر لیں، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے نا اللہ سے مشورہ کر کے کرنا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ رب العالمین اس میں خیر رکھے گا، اس میں بھلائیاں رکھے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنی زندگیاں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔